وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، شب برات کے عنوان پر جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم نے گفتگو سماعت کی۔ سب سے پہلے آج کی اس مقدس رات کے حوالے سے مذہب نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا، ہم وہ باتیں سماعت کریں گے۔ اس کے بعد اگر وقت بچا تو اس رات کی کچھ فضیلتیں مزید بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15ویں شب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے غائب تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو بستر پر نہ پا کر دل میں یہ خیال کیا کہ شاید سرکار علیہ السلام کسی اور زوجہ کے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں، لیکن پھر میں نے کیا دیکھا کہ محبوب علیہ السلام جنت البقیع میں سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب میں سرکار علیہ السلام کے قریب پہنچی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات میں اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی ہم نے سماعت کی۔ میں اس سے اس رات کا ایک وظیفہ عرض کرنا چاہوں گا، خصوصاً رات کے کسی بھی لمحے میں قبرستان میں حاضری دینا، قبر والوں کے پاس جانا، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مبارک طریقے سے ثابت ہے، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے محبوب علیہ السلام کو جنت البقیع کے قبرستان کے اندر دعا کرتے پایا، تو یوں یہ بات سنت ٹھہری کہ اس رات میں قبرستان جایا جائے، خاص کر کے اپنے جانے والے عزیز و اقارب ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا مانگی جائے، جمیع مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی جائے، چونکہ وعدہ ہے اس رات میں کہ اللہ گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ہمارے جو عزیز و اقارب اس جہان سے پردہ کر گئے، کسی کے ماں باپ چلے گئے، کسی کا کوئی بھائی چلا گیا، کسی کا کوئی دوست عزیز چلا گیا، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فاتحہ شریف پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر قبرستان جا کر خصوصی طور پر ان کی بخشش کی دعا مانگنا، یہ اس رات کا پہلا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور دوسرا، قبرستان جانے کے اندر یہ حکمت بھی ہے کہ قبروں کو دیکھ کر کے اپنی موت یاد آتی ہے، اور خاص کر کے لمحہ بھی وہ ہو جس وقت رات کا سناٹا قبرستان کے اندر چھایا ہوا ہو اور شہر خاموشہ میں جب ہم حاضر ہوں، تو پھر اس وقت تھوڑا سا بندہ تصور جما لے کہ کل تک یہ بھی ہماری رنگین دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور آج بالکل چپ چاپ ہو کر علادہ سے یہ اس شہر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ قبروں کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ نے پردے کے اندر بات رکھی ہے۔ تو قبرستان جا کر کے توبہ کا بھی ذہن بنتا ہے، قبرستان جا کر کے موت کی تیاری کا بھی ذہن بنتا ہے، قبرستان جا کر کے قبر یاد آتی ہے، اور بندہ ہمارے صالحہ کی جانب اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلا وظیفہ عرض کرنا چاہا۔ اس حدیث پاک سے ایک دلچسپ بات بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جملہ تو یہ بولا کہ جب سرکار علیہ السلام بستر پر نہیں تھے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ کسی بیوی کے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر تشریف فرما ہو گئے ہیں، تو دل میں خیال تو یہ پیدا ہوا تھا، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار علیہ السلام کو کسی زوجہ کے حجرے میں تلاش نہ کیا، اور زوجاؤں کے حجرے اور جنت البقیع زمین آسمان کا بیچ میں فرق بنتا ہے۔ آپ نے تلاش سرکار علیہ السلام کو وہ جنت البقیع میں کیا، آپ کسی بیوی کے حجرہ کے اندر تشریف فرما نہ ہوئی۔ یہاں پر محدثین ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری شانیں عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک شان یہ تھی، آپ جس جگہ جا کے ڈیرا لگاتے تھے آپ کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جایا کرتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دل کے اندر خیال پیدا کیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے حجرہ میں تو نہیں تشریف لے گئے، لیکن آپ کسی بیوی کے حجرہ میں نہیں گئی بلکہ آپ جنت البقیع کی طرف گئی۔ وجہ کیا تھی کہ خوشبو حضور کی جنت البقیع سے آ رہی تھی۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی بات میں نے اس رات کے حوالے سے خاص کر عرض کرنے کی کوشش کی کہ رات میں قبرستان جانا یہ محبوب علیہ السلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے، اسے زندہ کرنا چاہیے اور رات کو قبرستان جانا چاہیے اور موتا کی بخشش کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا وظیفہ، ابھی اس وقت نماز عصر ہم ادا کر چکے ہیں، نماز عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ مختصر سا ایک وظیفہ ہے، 40 مرتبہ اس کو پڑھنے کا حکم اور آرڈر دیا گیا۔ اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اور ویسے بھی عام زندگی کے اندر شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے شیطان تو آزاد ہے، اس وقت شیطان قید نہیں ہے، رات رحمت والی آنے والی ہے، لیکن اس رات میں داخل ہو کر کے سارے لوگ ہی مسجد نہیں آ جائیں گے، سارے لوگ ہی صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھیں گے، سارے لوگ ہی اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ جو شیطان کے قیدی زمانوں سے بنے ہیں وہ شیطان کے قیدی ہی رہیں گے، ان کا شیطان کے جال سے نکلنا مشکل ہے۔ تو ہمیں یہ وظیفہ دیا گیا، وہ والے کلمات جن کی وجہ سے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بندے کو پناہ دے دیتا ہے، اللہ بندے کو اپنی حفاظت دے دیتا ہے، تو ان کلمات کو دہرایا جائے۔ عام زندگی میں بھی جب شیطان کے وسوسے تنگ کرنے لگے تو اس وظیفے کو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، خاص کر کے اس رات کے داخل ہونے سے پہلے کم از کم 40 مرتبہ اس وظیفے کو کر لیا جائے۔ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے گی اور پھر اللہ مدد فرمائے گا کہ بندہ اس رات میں جا کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ میں نے اس رات کے حوالے سے دوسرا وظیفہ آپ کے سامنے عرض کیا، ایک آسان ترین وظیفہ، اور اس آسان ترین وظیفے کے اندر 3 اللہ کی طرف سے رحمتیں شامل ہیں، ان تینوں کا ارادہ کر کے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رات عشاء کے بعد شروع نہیں ہوتی، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ عظمت والی رات شروع ہو جاتی ہے، تو غروب آفتاب کے فوراً بعد نماز مغرب اور نماز مغرب کے فوراً بعد ایک وظیفہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کون سا وظیفہ؟ 6 نفل پڑھنے ہیں، اور ان نفلوں کے اندر جو عام زندگی کے اندر ہم نفل پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے، یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں کہ اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے عام روٹین میں ہم نفل ادا کرتے ہیں ویسے 6 نفل ادا کرنے ہیں، لیکن نیت کیا رکھنی ہے اور ارادہ کیا رکھنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں تو اس میں ارادہ یہ رکھنا ہے، اے اللہ مجھے ان نفلوں کے صدقے میں درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی عمر بھی دے، اس میں برکت بھی ہو اور خیر والی عمر عطا فرما۔ یہ نیت اور ارادہ رکھ کر کے 2 نفل ادا کرنے ہیں مغرب کے فوراً بعد، اور پھر ان 2 نفلوں کے بعد وقفہ کرنا ہے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے اگلے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور ان 2 نفلوں کے اندر نیت اور ارادہ یہ کرنا ہے کہ اے میرے اللہ آنے والی بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں، ان سے مجھے تو پناہ عطا فرما دے۔ بہت ساری آفتیں ہماری جانب آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے، تو یہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ
इस वजीफे को शामिल करते हैं, पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला आफात से बंदों को हिफाजत अता फरमाता है। तो अगले 2 नफल अदा करने हैं तो उसमें इरादा ये रखना है कि अल्लाह मुझे आफात और बलियात से हिफाजत अता फरमा। फिर एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। उसके बाद तीसरी मरतबा फिर 2 नफल अदा करने हैं और उन 2 नफलों के अंदर ये दुआ मांगनी है और ये नीयत रखनी है और इरादा रखना है, अल्लाह अब 2 नफल पढ़ने लगा हूँ, तो सारी जिंदगी मखलूक में से मुझे किसी का मोहताज ना करना, बस अपना ही मोहताज रखना, मैं किसी का मोहताज ना होने पाऊँ, गिना मुझे दे देना, मोहताज और फकर से हिफाजत अता फरमाना, ये नियत और इरादा रख के फिर तीसरी मरतबा फिर सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह के दरबार के अंदर खुसूसी तौर पर दुआ मांग लेनी। जैसे ही मगरिब ये नमाज से फारिग होंगे तो ये जो नफल मैंने अर्ज़ किए, मैं इसका तरीका एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। आसान है, 6 नफल पढ़ने हैं, पहले 2 नफल पढ़ने, उसके बाद सूरह यासीन। जो पहले 2 नफल पढ़ने हैं उनमें इरादा रखना है, अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर, बरकत वाली उम्र अता फरमा। अगले 2 नफल उनमें इरादा रखना है, अल्लाह आफतों बुलाओं से हिफाजत अता फरमा, फिर सूरह यासीन पढ़नी। और अगले 2 नफल उनमें इरादा रखना है, अल्लाह मुझे मखलूक में से किसी का मोहताज ना करना, फ़कत अपनी ज़ात का मोहताज फरमाना। उसके बाद फिर सूरह यासीन शरीफ पढ़नी। ये 6 नफलों का वजीफ़ा वो कायम और दायम हो जाएगा, क्योंकि मगरिब और इशा के दरमियान वो इतना ही वक्त आपके पास बचेगा। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, अच्छा खासा टाइम इसमें लगता है, फिर नफल भी अदा करने हैं, दुआ भी मांगनी है। उसके बाद इशा की नमाज शुरू हो जाएगी। इशा की नमाज के बाद हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से 2 किस्म के वज़ाइफ मुयस्सर आते हैं। एक वजीफ़ा मैं आपके सामने सबसे पहले अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इसको रिवायत करते हैं, कहते हैं कि शब बारात यानी इस अज़मत वाली रात में मैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर था, तो मैंने सरकार अलैहिस्सलाम को नफल नमाज पढ़ते हुए देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम ने 14 नफल अदा किए हैं। इस शब बारात में इशा की नमाज के बाद आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 नफल अदा किए। वो 14 नफल बिल्कुल सिंपल थे, जैसे हम आम जिंदगी के अंदर नफल अदा करते हैं। सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत भी मिलाई जा सकती है। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं 14 नफल अदा कर लेने के बाद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हो गए और सरकार अलैहिस्सलाम ने 14 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 14 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। फिर उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने 14 मरतबा ही सूरह फलक की तिलावत फरमाई। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने 14 मरतबा ही सूरह नास की तिलावत फरमाई और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत फरमाई। जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम इस वजीफे से फारिग हुए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस नमाज के मुतल्लिक़ इस्तग़फ़ार फरमाया कि हुज़ूर ये नमाज कैसी है और इस पर जज़ा अल्लाह क्या अता फरमाएगा। तो मेरे पूछने पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि जो बंदा शब बारात के अंदर ये वाली नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 20 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमाता है। तो ये इसके अंदर भी इतना ज़्यादा वक्त हमें दरकार नहीं है, लेकिन इसमें तादाद पूरी करने को ज़हन में ना रखिए। जब भी ऐसी रातों के अंदर आपको जागने का इरादा हो तो तवज्जो इल्लाह जोड़ने की कोशिश कीजिए। बाज़ औक़ात यूँ होता है हम इरादा बना लेते हैं हमने पूरी रात जागना है, तो फिर धड़ाधड़ हम सजदे करना शुरू कर देते हैं, उसमें हमारी तवज्जो शामिल नहीं होती। आप 6 के बजाय 2 नफल अदा कर लीजिए और उन 2 नफलों के अंदर आप 10 मिनट लगा लीजिए। तसल्ली के साथ सूरत फातिहा पढ़िए, तसल्ली के साथ सूरह इखलास पढ़िए, तसल्ली के साथ रुकू करें, तसल्ली के साथ सजदा करें, फिर अत्ताहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सलाम फेरें, यानी हर चीज़ के अंदर इत्मीनान हो, सुकून हो और तसल्ली हो और बंदे को यूँ लग रहा हो कि मैं अपने अल्लाह के साथ हम कलाम हूँ। यानी नमाज में बंदा अल्लाह के साथ बातें कर रहा होता है, हम कलाम होता है। तो यूँ इस रात के अंदर इबादत करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने आपके सामने तीसरा वजीफ़ा इस रात के हवाले से अर्ज़ करना चाहा। चौथा वजीफ़ा भी समाप्त कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी तफसील है। सबसे पहले 6 नफल मगरब के बाद वो मैंने तरीका आपके सामने अर्ज़ किया। ये दूसरे नंबर पर मैंने अर्ज़ किया इशा की नमाज के बाद 14 नफल। आम जैसे
وہ پہلے نفل بھی عام ہی پڑھنے تھے جیسے روٹین میں ہم ادا کرتے ہیں، ان میں کوئی پڑھنے کے اندر طریقے میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن نیت اور ارادے کے اندر فرق تھا۔ پہلے 2 نفلوں کے اندر درازی عمر بالخیر کی نیت، دوسرے 2 نفلوں کے اندر آفات و بلیات سے حفاظت کی نیت، اور تیسرے 2 نفلوں کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کا محتاج ہونا اور اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونا، اس بات کی نیت اور ارادہ کر کے نفل ادا کرنا۔ اور یہ جو 14 نفل ہیں عشاء کی نماز کے بعد، ان 14 نفلوں کو پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد، یہ بھی آسان ہے، 14 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ پھر 14 مرتبہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کھول کر کے سامنے رکھ کر کے ان ساری سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آخری 3 سورتیں تو آپ کو قرآن کے آخری سپارے کے اندر میسر آ جائے گی۔ پہلی سورت فاتحہ وہ نماز کے اندر ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ہر ایک کو آتی ہے، اور چوتھے نمبر پر 14 مرتبہ سورت فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، اور 5ویں نمبر پر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس آیت الکرسی کو بھی دیکھ کر کے مکمل اعراب کے ساتھ تاکہ غلطیوں سے پاک، تیسرے سپارے کے شروع کے اندر بالکل جہاں سپارہ شروع ہوتا ہے آیت الکرسی مکمل لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ کر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ تھا اس رات کے حوالے سے۔ چوتھا وظیفہ جو نفلوں کی دنیا کے اندر روایات کے اندر موجود ہے، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل پڑھنے، لیکن اس کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل ادا کرنے، یعنی ان 14 سے فارغ ہونے کے بعد 12 نفل ادا کرنے، طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یعنی سورت فاتحہ پڑھنی اور سورت فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہر رکعت میں 30 مرتبہ ادا کرنی، یعنی سورت اخلاص قل هو اللہ احد ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ ادا کرنی، یوں اس ترتیب کے ساتھ 12 نفل ادا کرنے۔ اس کی فضیلت روایت کے اندر کیا بیان فرمائے گی کہ جو بندہ یہ 12 نفل اس اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 30 مرتبہ تلاوت کرے گا، یوں 12 رکعتیں مکمل کر لے گا، وہ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں دنیا میں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر نہ دیکھ لے۔ یعنی یہ فضیلت ان 12 نفلوں کی وہ بیان کی گئی۔ جس بندے نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس نے رات کو جاگنا ہے تو اسے چاہیے کہ ان نفلوں سے وہ کوتاہی نہ برتے۔ جاگنا جو ہوا، جب جاگنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور جب کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو ایسا کام کیا جائے جس پر فضیلت بہت زیادہ ملتی ہے اور جس پر اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ 6 نفل میں نے عرض کیے، 12 نفل میں نے عرض کیے، 12 اور 6 18 ہو گئے، پھر 14 نفل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ ٹوٹل 32 کی تعداد بن جاتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ فقط آپ اس رات کے اندر 32 نفل ہی ادا کر لیں تو اس پر تو جو ثواب ملے گا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اتنی مقدس رات ہے، اگر اس میں صرف 2 نفل ہی پڑھے جائیں، یعنی زیادہ نہ بھی پڑھا جائے، 2 نفل ہی پڑھے جائیں، اس کے اجر و ثواب کا بھی کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سفر کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے خوبصورت پتھر کو دیکھا، ایسا پتھر تھا کہ دیکھنے سے اس کی دلکشی ظاہر ہو رہی تھی، نظر رکھو تو دل کرتا تھا نظر بندہ اٹھائے نہ۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا، دیکھ کر کے تعجب ناک ہوئے، رب کائنات نے وہی فرمائی، پیارے عیسیٰ آپ اس پتھر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کو اس سے بھی تعجب ناک بات نہ بتا دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس سے بھی تعجب ناک کوئی بات ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے حکم فرمایا تو وہ جو پتھر تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ جب پتھر پھٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس پتھر کے اندر ایک سفید ریش اور سفید داڑھی والے بزرگ دیکھے، اور وہ اس پتھر کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر کے مکمل توجہ اللہ کی طرف لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ان بزرگوں کے پاس ایک انگور کی بیل بھی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، پہلے تو بات یہ ہے پتھر کے اندر ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ بند پتھر ہے اور اس کے اندر ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اور بڑی
شان والی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا، اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہاں خوراک کیا استعمال کرتے ہیں اور کتنا زمانہ آپ کو ہو گیا اس پتھر کے اندر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے جواب دیا کہ جو انگور کی بھیل ہے اس پر میرے لیے انگور لگائے جاتے ہیں اور میں اسی سے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں اور اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے۔ 400 سال ہو گئے میں یہاں رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور ایسی عبادت ہم عبادت کریں تو ہو سکتا ہے دکھلاوے کا شکار ہو جائے، ریاکاری کا شکار ہو جائے، نمود اور نمائش کا شکار ہو جائے، اور وہ بندہ ایسی عبادت کر رہا تھا جو دکھلاوے کا شکار نہیں ہونے والی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، وہ پتھر کے اندر بند تھا، مخلوق سے مابرا ہو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مزید حیرانگی ہوئی، اے اللہ کیا تیری مخلوق کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے اس بزرگ سے زیادہ عبادت کی ہو؟ 400 سال کا زمانہ جس نے تیرے دربار کے اندر گزارا ہے۔ رب کائنات نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، کہا عیسیٰ آخر کے اندر میرے محبوب کی امت آنے والی ہے، ہم اس امت کو ایک رات عطا کریں گے، اس رات کا نام ہے شب برات۔ جو بندہ بھی اس رات میں 2 نفل ادا کر لے گا، ہم اس بزرگ کی 400 سالہ عبادت سے اسے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ دیکھیے اگر کوئی 32 نفل ادا کرتا ہے اسے کتنا اجر اور ثواب ہے، اور اگر کوئی 32 نفل ادا کرے اور اس کے بعد جو آخری وظیفہ اس رات کا ہے وہ ہے صلاۃ و تسبیح۔ ہر مقدس اور بڑی رات کے اندر اس نماز کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس نماز کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے چچا کو، اے چچا میں تمہیں کیا ایسی نماز نہ بتا دوں جسے تم ادا کرو تو گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے کہا تھا ہو سکے تو اسے روز پڑھا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھا کرو، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھا کرو، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ ضرور ادا کیا کرو، نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ادا کیا کرو۔ ویسے ہفتے کے اندر تو ہماری روٹین نہیں ہے، لیکن یہ جو مقدس راتیں آتی ہیں جیسے ان قریب رمضان شریف بھی آنے والا ہے، اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ راتوں کے اندر صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے۔ اور یہ رات بھی بڑی مقدس رات ہے، شب بیداری والی رات ہے، اس کے اندر صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عورتیں گھروں کے اندر کریں، اور ہم نے ارادہ کیا ہے رات کو صلاۃ و تسبیح یہاں باجماعت پڑھنے پڑھانے کا، اور میں انشاءاللہ امید یہ رکھتا ہوں کہ 12 بجے کے قریب میری واپسی ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچوں گا میں فون بھی کر دوں گا، اعلان بھی ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ گھر بار چھوڑ کے اللہ کے گھر کے اندر ڈیرا لگائیں اور یہاں بیٹھ کر کے جو وظائف میں نے عرض کیے ان وظائف کو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس رات کا سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ وہ ہے استغفار کرنا، توبہ کرنا، بار بار استغفار کا وظیفہ۔ میں اس پر ایک ہی روایت عرض کرنا چاہوں گا، میری گفتگو کے 5 منٹ باقی ہیں۔ استغفار اور خاص کر کے اس رات کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کتنا عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی استغفار کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، اللہ کے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں میں رب کا نبی ہو کے ہر روز 700 مرتبہ اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ نبی ہوں پھر بھی 700 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی امتی استغفار کرے تو وہ گناہوں کے نتیجے میں استغفار کرتے ہیں، اور جب نبی استغفار کرے تو وہ اللہ کے دربار سے درجوں کی بلندی کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا وہ امت کی بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک بن دینار نے ایک مرتبہ کچھ بندوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور یہ بتائیں آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ امام مالک بن دینار بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت عطا فرمائی، بڑے قرب کے منازل انہیں میسر آئے، لیکن آپ کی جو پہلی زندگی تھی شراب خانے کے اندر بسر ہوا کرتی تھی، اور شراب کی نشے کی عادت آپ کی زندگی کے اندر پختہ تھی۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب سبب توبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری جو توبہ کا سبب بنا ہے وہ شب برات کی مقدس رات ہے۔ اور پھر دلچسپی کیا ہے؟ دلچسپی یہ ہے آج جمعہ گزارنے کے بعد ہمارے پاس یہ رات آ رہی ہے، تو امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس سال میری توبہ قبول ہوئی اور مجھے یہ راستہ میسر آیا، اس سال بھی جو شب برات تھی دن جمعے کا تھا اور رات بھی شب برات والی رات تھی، یعنی جیسے آج جمعے کا دن گزارنے کے بعد وہ رات کو شب برات آ رہی ہے۔ 2 عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ جمعے کے
کو ہم گزار بیٹھے اور پھر اس کے بعد آنے والی رات اس کی بھی اپنی جگہ عظمت ہے